اچھا؟ انہوں نے کہا غور کرو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ اس پیور کانسیپٹ کے ساتھ آتا ہے جس پر اللہ نے اسے تخلیق فرمایا۔ کل مولود یولد علی فطرت اللہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آقا نے فرمایا ہر بچہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے گھر کا ماحول اسے بنا دیتا ہے، کبھی یہودی کبھی نصرانی، ماں باپ کا جو مذہب چل رہا ہوتا ہے، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہی اسے ادھر لے جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا فطرت الہیہ پر، فطرت پر پیدا ہوا، اسے ابھی دنیا کی ہوا نہیں لگی، نفس نے ابھی اس کے اندر کوئی وسوسہ نہیں ڈالا، شیطان نے ابھی اس پر کوئی حملہ نہیں کیا، وہ آنے والا ہے پاکیزہ، وہ پاکیزہ جسم کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ، وہ ابھی آیا ہے، اور آتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے چیخ نکل گئی، آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ بھی یہ کیوں رویا، ہم اس لیے کہتے ہیں بھی اس کا چونکہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا ماحول مختلف تھا، باہر نکلا ماحول کچھ اور ہے، یہ وجہ ہے رونے کی۔ ماں کے پیٹ میں اسے اندھیرا تھا، آنکھیں بند تھیں، باہر نکلا ہے آنکھیں کھولی ہیں، روشنی ہے، یہ تبدیلی ہے، اس وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ٹمپریچر کا فرق ہے، ماحول کا فرق ہے، اس وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی۔ تو صوفیاء کہتے ہیں یہ تو تم نے اس کے جسم سے پوچھی ہے کہ کیا ریزن ہے تیرے رونے کی، یہ جو ریزن ہم بتا رہے ہیں یہ تو اس کے جسم سے پوچھا ہے، تو اس کے جسم نے بتایا کہ یہ ریزن ہے میرے رونے کی۔ اس کی روح سے بھی پوچھو بھی تیری کوئی وجہ تو نہیں، تیری کوئی وجہ تو نہیں رونے کی؟ اس نے کہا ہاں میری وجہ ہے رونے کی، اور میری وجہ یہ ہے کہ میں تو یار کے قرب کو چھوڑ کر اس جال میں پھنس گئی ہوں، میں جہاں تھی تو روح کی بھی وجہ ہے۔ روح کہتی ہے کہ میں تو جہاں تھی عالم ارواح میں، وہ تو ایک پاکیزہ جہان تھا، وہ تو ایک مقدس جہان تھا، وہاں تو نہ بگڑنے کا چانس تھا، نہ گمراہی کے امکانات تھے، اللہ سے بس ربط تھا، تعلق تھا، اور عالم ارواح میں اللہ کا قرب حاصل تھا، اور اتنا قرب حاصل تھا کہ کئی بار تو یوں بھی ہوتا تھا کہ رب تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردہ ہٹا کر روحوں کو اپنے نور کی زیارت عطا فرماتا تھا اور پوچھتا تھا بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحیں پکار اٹھتی تھیں قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو کہا کہ یہ وجہ ہے رونے کی، وہاں ہم کلام رہتے تھے محبوب کے ساتھ، امکان رہتا تھا پردہ اٹھے گا کچھ بات ہو جائے گی، محبوب کا حسن مطلق سامنے آئے گا، تو ہم عالم ارواح میں تھے، نہ نفس کے حملے کا خدشہ تھا، نہ شیطان کے غالب آ جانے کا خدشہ تھا، نہ بہکنے کا خدشہ تھا، نہ اس کے ناراض ہونے کا کوئی امکان تھا۔ وہ تو رضا کا جہان تھا، وہ تو محبت کا جہان تھا، وہ تو تقدس اور احترام کی جگہ تھی، وہ تو اللہ کی معرفت اور انوار کی جگہ تھی، وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ محبوب روٹ جائے گا، کچھ تھا ہی نہیں ایسا کہ کریں گے اور محبوب روٹ جائے گا۔ تو اس لیے وہ تو اللہ کی رضا کی کنفرمیشن تھی، یقین دہانی تھی، اس لیے وہاں تھے۔ اب آ گئے یہاں، اس نے کہا یہاں کیا ہے؟ یہ تو جو جسم ہے یہ تو بن گیا ہے اب حجاب، یہ جسم تو بن گیا ہے پردہ، اب اس میں نفس نے مجھے الجھا لینا ہے، اس میں جال میں پھنسا لینا ہے۔ باہر کچھ بڑا ہوں گا تو شیطان بھی ہے، باہر بازار بھی ہے، باہر ماحول ہے، شیطان نے اپنا جال بچھا رکھا ہے، نفس نے اپنا جال بچھا رکھا ہے، کہیں جھوٹ ہوگا، کہیں بددیانتی ہوگی، کہیں عقلفی ہوگی، کہیں غفلت ہوگی، کہیں فسق و فجور ہوگا، کہیں گناہ ہوگا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ جو میں وعدہ کر کے آ رہا ہوں، وہ جو عالم ارواح میں رب سے وعدہ کیا ہے کہ تیری عبادت پر قائم رہوں گا، تیری بندگی پر قائم رہوں گا، تیرے اس تعلق کی ابدیت کو نبھاتا رہوں گا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تجھے مانتے رہیں گے۔ اب معلوم نہیں دنیا کے جال میں پھنس کر اس وعدے کو قائم رکھ سکوں گا۔ تو روح نے کہا میری تو پریشانی یہ ہے، میرے تو رونے کا سبب یہ ہے،
میری چیخ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عالم ارواح میں اس کا قرب حاصل تھا، اب معلوم نہیں وہ قرب میں قائم رکھ پاؤں یا نہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے، دیوار حائل ہو جائے، اب معلوم نہیں کہ وہ تعلق نبھا پائیں یا نہیں۔ وہ جو تعلق ہے، وہ جو وعدہ وعید ہے، وہ جو محبوب سے محبت کا وعدہ ہے، اب پتہ نہیں وہ اتنی آزمائش میں پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ قائم رہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا، روح نے کہا، صوفیاں کہتے ہیں کہ وہ روح جب عالم ارواح میں تھی تو اسے اللہ کا مشاہدہ حاصل تھا، اللہ کے انوار و تجلیات کا قرب حاصل تھا۔ تو روح نے کہا کہ سنو، زندگی یہ نہیں دنیا والو، تم تو آ گئے دنیا میں، آہستہ آہستہ بھلا بیٹھے اپنے اصلی وطن کو بھی اور اپنے محبوب کو بھی اور محبوب کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی تم تو بھلا بیٹھے ہو۔ کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 60 70 100 سال ہو گئے، تم تو اس دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہو اور اپنے اصلی وطن کو بھلائے بیٹھے ہو۔ تمہیں کیا خبر، یہ زندگی نہیں جس پر تم خوش ہو، زندگی وہی تھی جب یار کا جلوہ سامنے رہتا تھا، وہ زندگی